وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان لوگوں نے اپنے بعد والوں سے کہا، ایک دوسرے سے کہا کہ تم اپنے معبودوں کو نہیں چھوڑنا، اپنے معبودوں کی عبادت ترک نہیں کرنا۔ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا، اور نہ ہی تم ود کو چھوڑو، نہ ہی سوا کو چھوڑو، نہ ہی یغوث کو چھوڑو، نہ یعوق کو چھوڑو، اور نہ ہی نصر کو چھوڑنا۔ اب یہاں پر ہمیں وضاحت کرنی ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہی کے قول کے مطابق ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر یہ ان کے معبودوں کے نام تھے، یہ ان کے معبودوں کے نام تھے، اور یہ اصل میں ان کے صالحین کے نام تھے۔ ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر ان کے صالحین کے، ان کے نیک لوگوں کے نام تھے۔ انہی نیک لوگوں کے نام پر یہ مجسمے بنائے گئے تھے، اور انہی کے نام سے ان مجسموں کو موسوم کیا گیا تھا کہ یہ ود ہے، یہ سوا ہے، یہ یغوث ہے، یہ یعوق ہے، یہ نصر ہے۔ تو انہوں نے اسی کو کہا کہ ان مجسموں کو، ان ود اور سوا، یغوث اور یعوق نامی جو مجسمے تمہارے معبود ہیں، ان کی عبادت کو ترک نہیں کرنا۔ تو یہ جو ہے 10 صدیوں کے بعد ان کے درمیان شرک پیدا ہوا۔ اب اس واقعے سے ہمیں کچھ چیزیں معلوم ہوئیں۔ ایک چیز تو یہ معلوم ہوئی کہ شیطان جو ہے یہ لوگوں کو گمراہ کرنے کا، لوگوں کو راہ راست سے ہٹانے کا، لوگوں کو دلدل میں پھنسانے کا بڑا حریص ہے۔ وہ کوشش کر کے لوگوں کو گمراہی کے راستے پر لگاتا ہے۔ اور دوسری چیز یہ معلوم ہوئی کہ شیطان جو ہے بسا اوقات لوگوں کے عبادت کے جذبے سے فائدہ اٹھاتا ہے، عبادت کے ذریعے بھی کبھی کبھار شیطان لوگوں کو گمراہ کرتا ہے۔ یہاں پر دیکھیے آپ، وہ آیا اس نسل کے پاس، اس نے کیا کہا؟ انہی کو دیکھ کر کے تم زیادہ سے زیادہ عبادت کرو۔ گویا کہ عبادت کے جذبے کو یہاں پر کیش کر رہا ہے، عبادت کے جذبے سے وہ برا فائدہ اٹھانا چاہتا ہے۔ اور یہ بھی اس سے معلوم ہوا کہ شیطان اگرچہ جلد باز ہے، شیطان اگرچہ جلد باز ہے، لیکن بسا اوقات جلد بازی کے باوجود، اپنی جلد بازی کی فطرت کے باوجود، اس کا نشانہ جلد بازی سے گریز کرتا ہے، اور اس کا نشانہ موجودہ نسل نہیں بلکہ آئندہ نسل ہوتی ہے۔ جیسا کہ اس واقعے میں ہوا، موجودہ نسل کو اس نے کیا کہا؟ تم ان کو دیکھ کر کے عبادت کرو۔ اس کا ہدف کیا تھا؟ اس کا نشانہ کہاں تھا؟ اگلی نسل اس کا نشانہ تھی، اس کا نشانہ اگلی نسل تھی۔ اگلی نسل کو اس نے شرک میں واقع کیا اور شرک میں ان کو ڈبو دیا۔ اسی طرح سے اس واقعے سے بھی معلوم ہوا کہ علم کی بڑی اہمیت ہے، علم کی بڑی اہمیت ہے۔ جہالت کی وجہ سے، لا علمی کی وجہ سے لوگ گمراہی میں واقع ہو جاتے ہیں۔ اس واقعے میں آپ دیکھیے، اگلی جنریشن، اگلی نسل جب آئی تو اس نے کیا کیا؟ چونکہ اس کو معلوم نہیں تھا کہ ان مجسموں کو کیوں بنایا گیا تھا، اس لیے شیطان کے کہنے پر انہوں نے مان لیا کہ ہمارے باپ دادا انہی کی عبادت کرتے تھے۔ اگر ان کے پاس علم ہوتا تو کیا کہتے؟ ہمارے باپ دادا ان کی عبادت نہیں کرتے تھے، بلکہ ان کو اس لیے بنایا گیا تھا تاکہ ان کو دیکھ کر کے عبادت کی جائے۔ تو بہرحال علم بہت ضروری ہے، علم حاصل کرنا، علم طلب کرنا اور شرعی دلائل کو اخذ کرنا ضروری ہے، اور اس سے آدمی گمراہی سے اور راہ راست سے ہٹنے سے بچ جاتا ہے۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے، لوگ پہلے توحید پر تھے، شرک پر نہیں تھے، اس کی وضاحت اللہ تعالیٰ نے اپنے اس قول کے ذریعے کی ہے، وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا، کہ لوگ ایک ہی امت تھے، لوگ ایک ہی امت تھے، ان کے درمیان کوئی اختلاف نہیں تھا۔ فَاخْتَلَفُوا، پھر کیا ہوا؟ پھر انہوں نے اختلاف کیا، ان کے درمیان اختلاف اور تنازع پیدا ہو گیا۔ کس بات میں اختلاف ہوا؟ اللہ کی عبادت کے سلسلے میں تنازع پیدا ہو گیا۔ کچھ لوگ ایسے پیدا ہوئے جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کر کے غیر اللہ کی عبادت کرنی شروع کی، اور اسی کی وضاحت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی حدیث میں کی ہے کہ آدم اور نوح علیہ السلام کے درمیان 10 صدیاں گزر گئیں، سب توحید پر قائم تھے، توحید پر عمل کر رہے تھے، 10 صدیوں کے درمیان ان کے درمیان شرک واقع ہوا۔ یہ ہوئی اللہ تعالیٰ کے حقوق یا عقیدے کی اہمیت۔ اس کے بعد مناسب معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے سامنے توحید کی قسمیں بیان کر دی ہیں۔ توحید کی 3 قسمیں ہیں، توحید کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم ہے توحید ربوبیت، دوسری قسم ہے توحید الوہیت یا عبادت، اور تیسری قسم ہے توحید اسماء و صفات۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں پہلی قسم، یعنی توحید ربوبیت کسے کہتے ہیں؟ توحید ربوبیت کسے کہتے ہیں؟ توحید ربوبیت سے مراد یہ ہے کہ اس بات کا اقرار کیا جائے
کہ تنہا اللہ تعالیٰ ہی ساری مخلوق کو پیدا کرنے والا ہے، تنہا اللہ تعالیٰ کائنات کا نظام چلانے والا ہے، تنہا اللہ رب العالمین لوگوں کو مارنے والا اور لوگوں کو زندگی دینے والا ہے، تنہا اللہ رب العالمین بارش برسانے والا ہے۔ یعنی اللہ کے جو اعمال ہیں، پیدا کرنا، مارنا، جلانا، روزی دینا، کائنات کا نظام چلانا، ان کاموں میں اللہ تعالیٰ کو اکیلا اور تنہا سمجھا جائے، ان کاموں میں کسی کو شریک نہ کیا جائے۔ یعنی اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور بارش برسا سکتا ہے تو وہ گویا کہ توحید ربوبیت میں شرک کر رہا ہے، توحید ربوبیت کے باب میں وہ موحد نہیں ہے۔ اسی طرح سے کوئی یہ عقیدہ رکھے کہ کائنات کا نظام یا فلاں جگہ کا نظام اللہ کے علاوہ فلاں آدمی چلاتا ہے تو یہ توحید ربوبیت میں کیا ہے؟ شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ کے جتنے اعمال ہیں، پیدا کرنا، جلانا، مارنا، مدد کرنا اور کائنات کے نظام چلانا، روزی دینا، یہ سب اللہ تعالیٰ تنہا اس کام کر رہا ہے، کوئی اس میں اس کا شریک نہیں ہے۔ یہ توحید ربوبیت ہے۔ اور توحید ربوبیت کا اندازہ، اب اس کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگائیے کہ توحید ربوبیت توحید کی وہ قسم ہے کہ اس قسم میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، یعنی اس قسم کا اقرار تقریباً دنیا کا ہر فرد کرتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیے، اہل مکہ جہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا تھا، جہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا گیا تھا، وہ لوگ بھی اس توحید کا اقرار کرتے تھے، وہ لوگ بھی اس توحید کو مانتے تھے، اور اس کی شہادت قرآن دیتا ہے۔ قرآن میں کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ قرآن میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ۔ اگر آپ ان سے سوال کریں، اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمان اور زمین کو پیدا کرنے والا کون ہے، آسمان اور زمین کو کس نے وجود بخشا ہے، تو کیا کہیں گے؟ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو کہیں گے کہ ان کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین ہے، ان کو پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ دوسری جگہ اللہ رب العالمین نے فرمایا قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ۔ اگر آپ ان سے سوال کریں، اگر آپ ان سے پوچھیں، کہہ دیجئے کہ مَنْ يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، کہ تمہیں آسمان اور زمین سے روزی کون دیتا ہے؟ أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ، اور آپ یہ بھی کہہ دیجئے کہ کانوں اور آنکھوں کا مالک کون ہے؟ کانوں اور آنکھوں کی ملکیت کس کے پاس ہے؟ سننے اور دیکھنے کی ملکیت کس کے پاس ہے؟ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ، اور کون سی وہ ذات ہے جو زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے، جو زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے؟ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے۔ زندہ کو مردہ سے نکالنے کا مطلب کیا ہے؟ منی کے قطرے سے انسان کو پیدا کرتا ہے، اور مردہ سے زندہ کو نکالنے کا مطلب میت سے زندہ کو پیدا کرنا مطلب منی کے قطرے سے انسان کو پیدا کرنا، اور زندہ سے مردے کو نکالنے کا مطلب ہے یعنی انسان کے شرمگاہ سے منی کو خارج کرتا، منی کو نکالتا ہے۔ تو اور اسی طرح سے وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، اور یہ بھی کہیے ان سے کہ تمام معاملات کی تدبیر کون کرتا ہے، کائنات کا نظام کون چلاتا ہے؟ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، تو کیا کہیں گے؟ یہ سب کام کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، یہ سب کام کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ، آپ کہہ دیجئے جب تم اس کا اقرار کرتے ہو کہ آسمان اور زمین سے روزی دینے والا اللہ تعالیٰ ہے، سننے اور دیکھنے والا، سننے اور دیکھنے کی صلاحیت دینے والا اللہ تعالیٰ ہے، روزی دینے والا اللہ تعالیٰ ہے، یہ تمام کام کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، تو پھر تم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے کیوں نہیں ہو؟ اللہ تعالیٰ سے تم کو ڈرنا چاہیے۔ اس بات کا تقاضا ہے، اس اعتراف کا تقاضا یہ ہے کہ تم کیا کرو؟ اللہ کی عبادت کرو، اللہ سے خوف کھاؤ۔ معلوم یہ ہوا کہ اہل مکہ بھی اس کا اقرار کرتے تھے کہ اللہ ہی کائنات کا نظام چلانے والا ہے، اللہ ہی خالق اور مالک ہے، اللہ ہی بارش برسانے والا ہے، اللہ ہی موت دینے والا ہے، اللہ تعالیٰ ہی حیات دینے والا ہے۔ اسی طرح سے فرعون کے بارے میں آپ جانتے ہوں گے، کتنا سرکش تھا فرعون۔ فرعون بڑا سرکش تھا، وہ اپنے رب ہونے کا دعویٰ کرتا تھا، بظاہر سرکشی میں وہ رب ہونے کا دعویٰ کرتا تھا، لیکن دل سے وہ بھی اعتراف کرتا تھا اس بات کا اقرار کرتا تھا کہ کائنات کو بنانے والا، کائنات کا نظام چلانے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔
اس کی شہادت قرآن دیتا ہے. قرآن نے کیا کہا؟ وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا. فرعون اور اس کے ماننے والوں نے کیا کیا؟ اللہ رب العالمین کی قدرت کا، اللہ کی نشانیوں کا انکار کر دیا. وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ. لیکن دل سے ان کو یقین تھا. کس بات کا یقین تھا؟ کہ اللہ تعالیٰ ہی کائنات کا نظام چلانے والا ہے. دنیا کو وجود بخشنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. کیوں انکار کیا انہوں نے؟ ظُلْمًا وَعُلُوًّا. زمین میں ظلم زیادتی کرتے ہوئے اور سرکشی کرتے ہوئے انہوں نے اللہ تعالیٰ کی قدرت کا، اللہ تعالیٰ کی تخلیق کا انکار کر دیا تھا. ورنہ دل سے وہ بھی اس بات کا اعتراف کرتے تھے کہ اللہ ہی خالق اور مالک ہے. اگر آپ بھی کسی غیر مسلم سے پوچھیں، کسی غیر مسلم سے پوچھیں آج کہ زمین آسمان کو پیدا کرنے والا کون ہے، روزی دینے والا کون ہے، تو اگرچہ وہ اللہ کا نام نہ لے لیکن کیا کرے گا؟ وہ آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے گا کہ اوپر والا یہ کام کرنے والا ہے، اوپر والا یہ کام کرنے والا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ توحید ربوبیت توحید کی ایسی قسم ہے جس میں کسی کا اختلاف نہیں، جس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے. دنیا کا ہر فرد اس کا اقرار کرتا ہے. اس کے بعد یہ بھی یاد رکھیے کہ توحید ربوبیت اور توحید الوہیت لازم و ملزوم ہیں. توحید ربوبیت اور توحید الوہیت لازم و ملزوم ہیں. کیا مطلب لازم و ملزوم؟ یعنی توحید ربوبیت کا جو اقرار کرتا ہے اس کے اوپر لازم اور ضروری ہے کہ وہ کیا کرے؟ توحید الوہیت کا اقرار کرے. توحید ربوبیت کا اقرار کرنا اس بات کو لازم گردانتا ہے کہ توحید الوہیت کا اقرار کیا جائے. توحید الوہیت مطلب اللہ تعالیٰ کی عبادت کا اقرار کرنا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا. تو قرآن میں جگہ جگہ اگر آپ قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں جگہ جگہ توحید ربوبیت کا جو اعتراف ہے، بندے جو توحید ربوبیت کا اعتراف کرتے ہیں اس کو اللہ تعالیٰ نے دلیل بنایا ہے. کس بات کی؟ توحید الوہیت کی دلیل بنایا ہے. جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے ان کا اعتراف نقل کیا ہے کہ تم یہ مانتے ہو کہ آسمان اور زمین کو پیدا کرنے والا اللہ ہے، کائنات کا نظام چلانے والا اللہ ہے. تو پھر اس ماننے کا تقاضا کیا ہے؟ اس ماننے کا تقاضا یہ ہے کہ تم اللہ ہی کی عبادت کرو. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم. اے لوگو اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تم کو بھی پیدا کیا ہے اور تم سے پہلے کے لوگوں کو بھی پیدا کیا ہے. معلوم کیا ہوا؟ اللہ رب العالمین نے توحید ربوبیت کے اعتراف اور اقرار کو دلیل بنایا ہے. کس کے لیے؟ توحید الوہیت کے اثبات کے لیے، توحید الوہیت کا اقرار کرنے کے لیے. جگہ جگہ قرآن میں آپ کو یہ دلیل ملے گی. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں فرمایا ذالکم اللہ ربکم لا الہ الا ہوا خالق کل شیء فاعبدوہ وہو علی کل شیء قدیر. ذالکم اللہ ربکم، وہی تمہارا رب ہے، وہی تمہارا رب ہے. لا الہ الا ہوا، اس کے علاوہ کوئی معبود برحق، معبود حقیقی نہیں ہے. خالق کل شیء، کیوں معبود برحق ہے؟ وہ عبادت کا حقدار اس لیے ہے، اس لیے وہ عبادت کے لائق ہے کہ اس نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے. جو ذات ہر چیز کو پیدا کرنے والی ہے وہی عبادت کے لائق ہے، وہی عبادت کے لائق ہے. وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز پر قادر بھی ہے، ہر چیز کو پیدا کرنے والا بھی ہے، لہٰذا وہ عبادت کا مستحق ہے. اور یہ بات بھی آپ کے ذہن میں رہے، یہ بات بھی آپ یاد رکھیے کہ توحید ربوبیت کا اقرار انسانی فطرت میں داخل ہے. توحید ربوبیت کا اقرار انسانی فطرت میں داخل ہے. اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیاری حدیث ہے جس میں آپ نے فرمایا ہے کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانہ ویمجسانہ وینصرانہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں فرمایا ہے کہ ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے. ہر بچہ کہاں پیدا ہوتا ہے؟ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے. یعنی فطرت اسلام سے کیا مراد ہے؟ توحید ہے. یعنی ہر بچہ توحید پر پیدا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہر بچے کو توحید پر پیدا کرتا ہے. اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ ماحول، معاشرے اور سماج کے اثر سے کبھی وہ یہودی بن جاتا ہے، کبھی نصرانی بن جاتا ہے، کبھی مجوسی بن جاتا ہے. یعنی پیدائش کے طور پر، پیدائش کے اعتبار سے ہر بچہ موحد پیدا ہوتا ہے. ہر بچے کے دل میں توحید ہے. پیدائش کے وقت ہر بچہ موحد ہوتا ہے، توحید پر پیدا ہوتا ہے. بعد میں اس کا باپ اگر یہودی ہے تو کیا کرتا ہے؟
بچے کو یہودی بنا لیتا ہے، اس کا باپ اگر نصرانی ہے، کرسچین ہے تو اس کو کرسچین بنا لیتا ہے، اس کا باپ اگر مجوسی ہے تو بچے کو بھی مجوسی بنا لیتا ہے۔ گویا کہ ماحول اور معاشرے سے متاثر ہو کر کے بچہ اپنے باپ کا، اپنے سماج کا مذہب اختیار کر لیتا ہے، ورنہ ہر ایک آدمی ایک دین پر، ایک مذہب پر پیدا ہوتا ہے، اور مذہب کیا ہے؟ اسلام ہے، توحید ہے، توحید پر پیدا ہوتا ہے۔ یہ بات بھی یاد رکھیے کہ دہریوں کے علاوہ کسی نے بھی اللہ تعالیٰ کی توحید ربوبیت کا انکار نہیں کیا۔ دہریہ کسے کہتے ہیں؟ دہریہ کہتے ہیں ان لوگوں کو جو اللہ تعالیٰ کے وجود کا انکار کرتے ہیں، انہی کو ملحدین بھی کہا جاتا ہے، دہریہ کے علاوہ کسی نے بھی اللہ تعالیٰ کی توحید ربوبیت کا انکار نہیں کیا ہے۔ اور دہریہ کا قول اللہ قرآن کریم نے نقل کیا ہے کہ وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ۔ دہریوں نے کیا کہا؟ اللہ کے وجود کا انکار کرنے والوں نے کیا کہا؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ نہیں ہے ہماری یہ زندگی مگر دنیاوی زندگی، یعنی ہم دنیا میں ہیں، یہی ہماری دنیاوی زندگی ہے، آخرت کی زندگی نہیں ہے، اس دنیاوی زندگی کے بعد کوئی اور زندگی نہیں ہے۔ نموت و نحیا، اسی دنیا میں ہم مرتے ہیں اور جیتے ہیں، اسی دنیا میں جی مل کے مر کھپ جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، اس کے بعد کچھ نہیں ہونے والا ہے۔ وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ، اور ہمیں ہلاک نہیں کرے گا، ہمیں مارے گا نہیں مگر کون؟ دہر، زمانہ، یعنی زمانے کی الٹ پھیر ہے، زمانے کی الٹ پھیر سے آتا ہے کوئی جاتا ہے، اس کے بعد مرنے کے بعد کچھ ہونے والا نہیں، حساب کتاب نہیں ہے، نعوذ باللہ، یہ دہریہ کا کہنا ہے۔ اور اسی دہر کی طرف منسوب کرتے انہیں کیا کہا گیا؟ دہریہ کہا گیا۔ اللہ رب العالمین نے ان کو یہ جواب دیا، اللہ تعالیٰ نے ان کا جواب دیتے ہوئے فرمایا وَمَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، جو بات وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہماری دنیاوی زندگی ہے، ہم کھیل کود کر کے چلے جائیں گے، کہہ رہے ہیں اس کے بارے میں ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے، اس کے بارے میں ان کے پاس کوئی علم، کوئی دلیل نہیں ہے۔ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، کیا کرتے ہیں؟ بس یہ ان کا گمان ہے، یہ ان کی اٹکل پچو باتیں ہیں، یہ گمان کے مطابق یہ بات کہہ رہے ہیں، بغیر دلیل کے یہ بات کہہ رہے ہیں، ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے۔ اور آپ جانتے ہیں ظن اور گمان کا کیا حال ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا، کہ ظن اور گمان یہ حق بات سے بے نیاز نہیں کر سکتا ہے، ظن کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ظن کی حق کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اسی طرح سے قرآن میں توحید عبادت کو طلب کے سیاق میں اور توحید ربوبیت کو خبر کے پیرائے میں ذکر کیا گیا۔ قرآن کریم میں توحید عبادت کیا بتایا گیا؟ طلب کے سیاق میں ذکر کیا گیا ہے، اور توحید ربوبیت کو خبر کے پیرائے میں ذکر کیا گیا ہے۔ کیا سمجھے اس سے آپ؟ یعنی قرآن کریم میں توحید